سر پہ برائے بقا شہادت سعادت کا نعرہ لگا کہ تو ہے پرستار خیبر شکن، علم تیرے سر پہ ہے سایہ فگن، کہ تو ہے پرستار خیبر شکن، علم تیرے سر پہ ہے سایہ فگن، پریشانیوں کا تجھے خوف کیا، شہادت سعادت کا نعرہ لگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ماہ رمضان کا یہ دن اور یہ ایام جو چل رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ امت مسلمہ کے لیے انتہائی غم کے ایام ہیں۔ تاریخ بتائے گی اور زمانہ گزرتا جب جائے گا تو پتہ چلے گا کہ امت مسلمہ نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ ابھی تو مختلف اینکیں ہمارے آنکھوں پہ لگی ہوئی ہیں، پوائنٹ آف ویو مختلف رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے جس کو کھویا ہے وہ کتنی بڑی شخصیت تھی۔ مثلاً بعضوں کی نگاہ میں تکفیریت کی اینک لگی ہے، وہ نہیں سمجھ سکتے، بعضوں کی آنکھوں پر سیکولرزم کی اینک لگی ہوئی ہے، وہ نہیں سمجھ سکتے، بعضوں کی لبرلزم کی اینک لگی ہے، وہ نہیں سمجھ سکتے، بعض جو ہیں اپنی مادی دنیا کے اندر اتنے مصروف ہیں کہ اس مصروفیت نے غفلت میں ڈال کر ان کو یہ احساس نہیں ہے اب کہ ٹھیک ہے، ایک شخصیت تھی، ایک عالم تھی، ایک شجاع انسان تھا، اس دنیا سے چلا گیا تو ایک تعزیتی بیان تک اکتفا جو ہے وہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ کتنی عظیم شخصیت تھی، یقین مانیں بشریت کے اندر اس کی مثال ڈھونڈنا مشکل ہے۔ آج کے دور کے اندر، تاریخ کے اندر بھی جو شخصیات گزری ہیں ان کے اندر یہ بہت عظیم شخصیت تھی۔ اگر ان کو مقایسہ کیا جائے، میں اگر دنیاوی نگاہ سے دیکھوں، مذہبی اور دینی نگاہ کو اگر ایک دفعہ سائڈ پہ رکھ دوں، اگر میں دنیاوی نگاہ سے دیکھوں تو آپ جتنے بھی اس وقت بڑی شخصیات کو یاد کرتے ہیں یا یاد کروایا جاتا ہے یا ان کے بارے میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان سب سے یہ اول درجے پر ہے۔ مثال کے طور پہ انڈیا کے پاس ایک مثال موجود ہے بھگت سنگھ کی، کہ وہ مزاحمتی فکر کو، مستقل سوچ کو اگر نمونہ عمل کے طور پہ پیش کرنا چاہیں تو بھگت سنگھ کو آگے لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ مارکسزم کی فکر، جو کہ اس وقت کیپٹلزم کے مقابلے میں ایک بڑی فکر چل رہی ہے پوری دنیا میں جو سوشلزم کے نام سے ہے، اس کو اگر دیکھیں تو بڑا نام جو وہ پیش کر سکتے ہیں وہ مارکس ہے۔ کارل مارکس نے جو ہے وہ مزاحمت کی ایک کام کیا، کیپٹلزم کے مقابلے میں آ کے اس نے ایک سر اٹھایا اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوا، لیکن پھر بعد میں کیپٹلزم نے اس کو کامیاب نہ ہونے دیا، اس کے مختلف اپنے عوامل ہیں۔ اسی طریقے سے آپ مثلا امریکہ سے جا کے آپ پوچھ لیں تو وہ کیا ہے، وہ ابراہیم لنکن کا نام لیتے ہیں کہ وہ ایک شخصیت تھی، یا آپ اسی طرح جتنوں کو بھی آپ اکٹھے کر لیں، ان کی آپ تاریخ کو الگ کر کے پڑھیں ابھی، اور پھر آیت اللہ سید علی خامنائی کی زندگی کو ہر بندہ مذہبی نگاہ سے ہٹ کر فقط یہ کہ ایک امت کو، ایک ملت کو، ایک نیشن کو کیسا ہونا چاہیے اور مستقل بنیادوں پہ ہونا چاہیے، اس نگاہ سے فقط پڑھے کہ کارل مارکس نے جو اپنی زحمتیں اٹھائی تھی اور پھر اس نے اپنا کام کیا، پھر باقیوں نے، اور پھر سید خامنائی نے یہ کیا کام کیا تھا، اس کو اگر دیکھا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی عظیم شخصیت تھی۔ میں فقط چند جملے، اگرچہ ہمارا موضوع جو ہے وہ سورہ قدر کی تفسیر ہے، لیکن چونکہ سانحہ بہت بڑا ہے
نہیں چاہتا کہ اس موضوع پر ہماری گفتگو نہ ہو اس پر. میں فقط آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ابھی تک ہمارے شیعہ حضرات بھی فقط اس نگاہ سے زیادہ دیکھ رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ڈسکشنز کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا رہبر و رہنما تھا یہ شجاع بہت زیادہ تھا. فقط ایک پہلو کو لے رہے ہیں، اور شجاعت ہے بھی، نظر بھی آئی، اور شہادت نے اس شجاعت کو اور ابھار کے جو ہے وہ سامنے پیش کیا. اور یہ پہلو بیان بھی ہونا چاہیے، انسان کو امید ملتی ہے، انسان کو جو ہے وہ مضبوطی ارادوں کی وہ حاصل ہوتی ہے، انسان اپنا ارادہ بھی پھر اس طرح مضبوط کرتا ہے. لیکن ایک چیز جو ابھی تک غفلت کا شکار ہے اور رہی ان کی زندگی میں بھی، یعنی جتنے بھی افراد رہبر معظم کے افکار پہ کام کرتے تھے اور کر رہے ہیں، ان کی زندگی میں بھی جب ان کے اوپر گفتگو ہوتی تھی تو ان کے بعض پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر بحث ہوتی تھی، لیکن جس فکر کی وجہ سے وہ دشمن کی آنکھ کا کانٹا تھے وہ بیان نہیں ہوتی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ کو نہ کر دینا، اس کی پالیسی کو نہ ماننا فقط ایک فیکٹر ہے کہ رہبر معظم اور ایران جو ہے وہ ان کی آنکھوں کا کانٹا تھا. نہ، یہ نتیجہ تھا اس کا کہ جس پر وہ ڈٹے ہوئے تھے. وہ کیا ہے؟ ایک نعرہ ایران کے اندر لگایا جاتا ہے، اور ہمارے پاکستان میں بھی یہ تھوڑا سا رائج ہوا لیکن اس کو دوبارہ کچل دیا گیا، لیکن اس کو بیان کسی اور انداز میں کیا گیا. وہ ہے وی کین ڈو. توجہ کیجیے گا ان مطالب کی طرف، میں تیزی سے گزر رہا ہوں، وقت نہیں ہے. وی کین ڈو یعنی کیا مراد؟ یعنی ما می توانیم، ہم کر سکتے ہیں. ابھی آپ میں چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں. پاکستان کے ماحول کو مد نظر رکھیں. آپ بھی مختلف جگہ پہ نوکریاں بھی کر رہے ہیں، آپ یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے بھی ہیں، بعض پڑھا بھی رہے ہیں، بعض جوانوں سے مربوط بھی ہیں. ہمارے ذہنوں میں کیا چیز ڈالی ہوئی ہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ نہ آپ تھنک ٹینک جو ہیں وہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ آپ جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں کچھ چیز آگے لا سکتے ہیں، نہ آپ دنیا کے کسی اور پہلو جو سنوارنے کے لیے وہ آپ کا کام نہیں ہے. کام کس نے کرنا ہے؟ مثلا امریکہ نے کرنا ہے، یورپ نے کرنا ہے، آپ نے فقط اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. چونکہ تم کچھ نہیں ہو، تم کر بھی نہیں سکتے ہو. اور جو قدم اٹھاتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے، اس کو مختلف انداز میں کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مثلا پاکستان کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. ایک دو مثالیں میں جانتا ہوں لیکن ابھی اس کو یہاں پر تذکرہ نہیں کرنا چونکہ فوکس وہ مسائل ہو جاتے ہیں پھر بعد میں، کہ پاکستان کے جوانوں نے بھی، یہاں کے بعض محب وطن لوگوں نے بھی پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے، لیکن ان مافیا نے کیا کیا؟ اس کو سرنگوں کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو اپنے راستے سے ہٹا دیا مختلف انداز میں. لیکن ایران کے اندر چونکہ سپریم لیڈر تھا، انہوں نے کہا کہ ما می توانیم، وی کین ڈو. آپ نے فقط سیاست میں نہیں اس نعرے کو عمل کرنا اس کے اوپر اور اپنے ذہن میں رکھنا، بلکہ اپنی پوری زندگی میں. کیسے؟ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں، آپ کا اکنامک سسٹم جو ہے، آپ کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے، آپ کا جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ سوشیالوجی سے مربوط جو معاشرتی جو سسٹم ہے آپ کا جو فیملی سسٹم ہے، ان سارے سسٹمز کے اندر آپ وی کین ڈو والی فکر پہ نہ چلیں. سیاست میں فقط آپ اپنے فیصلوں کے اندر آمریت کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کبھی مستقل نیشن نہیں بنا سکتے. چونکہ قوم کیسے بنتی ہے، اور دشمن نے یہ جان لیا تھا، اسی وجہ سے ایران آنکھ کا کانٹا ہے دشمن کی. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ ہمارے قد علم کر رہا ہے، ہمارے جو ہے مخالف ہو رہا ہے. بھارت کیسے کیسے میں مطالب کو آپ کی خدمت بیان کروں. روس اور چائنا وہ بھی تو امریکہ کے خلاف ہیں، وہ بھی تو امریکہ کے باتیں نہیں مانتے، وہ بھی تو ان کے. لیکن ایک نقطہ ہے کہ جو امریکہ، روس اور چائنا کے درمیان مشترک ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مٹیریلزم ہی اصل ہے. دین کا انسان کی سماجی، معاشرتی اور فیملی
سسٹم کے اندر کوئی کردار نہیں ہے. کیونکہ چائنا جو ہے وہ بھی مٹیریلزم یعنی آپ دیکھ لیں کہ سوشلزم کے اوپر چل رہا ہے, مارکس کے فکر کو لے کر چل رہا ہے, اور مذہب کے اعتبار سے دیکھیں تو اکثر ان کے بدھسٹ ہیں, اور بدھزم کے اندر خدا کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ وہ اسپرچولیٹی کو مد نظر رکھتے ہیں. ان کی اسپرچولیٹی اور ہماری اسپرچولیٹی کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بھی ایک موضوع ہے. میرے یہ موضوعات ہیں, لیکن کیا کریں, اتنے سالوں سے بیان کیے لیکن سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا, تو پھر بہرحال ہم نے بھی چھوڑ دیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, خریدار نہیں ہے تو ویڈیوز کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں, سامنے جو ہے افراد جو سننا چاہ رہے ہیں وہی سنائیں گے ان کو. اسپرچولیٹی کے اندر فرق ہے. لہذا ایران جو ہے وہ اس کے اندر بھی یونیک ہے. کیسے؟ اس وقت آپ کے بچوں کو, آپ کے جوانوں کو, آپ کی یونیورسٹیز کے پروفیسرز کو, آپ کے جو تھنک ٹینک افراد ہیں, ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ جہاں پر دین ہے وہاں پر دنیاوی ترقی نہیں ہو سکتی. دین اور سائنس آپس میں کنٹراڈکٹ رکھتے ہیں, یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. یا دین ہوگا یا سائنس. لہٰذا وہ مثالیں لے کر آتے ہیں. دیکھیں جی کرسچینٹی نے کیا کیا کہ جو سائنسدان تھے انہوں نے جب ڈسکوریز کی مختلف چیزوں کی تو ان کو پھانسیاں دیں, ان کو تفتیش عقائد کیا گیا, ان کو جیلوں میں ڈالا گیا, ان کو سخت جو ہے وہ سختی کی گئی ان کے اوپر. اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر بھی بعض افراد کو جو ہے وہ علم بنا کر پیش کیا جاتا ہے. دیکھو جی اسپیکر آیا مخالفت کر دی, ریکارڈر آیا مخالفت کر دی, فلانی چیزوں کی مخالفت. بس اس کا مطلب ہے کہ دین جو ہے اس کا تعلق ترقی سے نہیں ہے, اور دین ہوگا تو سائنسی ترقی آپ نہیں کر سکتے, ٹیکنالوجی میں آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ معاشرے کے اندر فلاح و بہبود لے کر آؤ تو سیاست اور ریاست کو, اپنا دین اور ریاست کو کیا ہونا چاہیے, جدا ہونا چاہیے. لیکن ایران نے اس اپنے پورے عرصے کے اندر ثابت کر کے دکھایا ہے کہ نہ صرف یہ کہ دین رکاوٹ ہے ترقی کے اندر, ٹیکنالوجی اور سائنس کے اندر, بلکہ بہتر انداز میں اخلاقیات کے ساتھ جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے, اس میں اخلاقیات کے ساتھ آگے چلتا ہے. یہ ٹیکنالوجی کی ترقی اخلاق کے دائرے میں رہ کے کام کرتی ہے. آپ دیکھیں میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ اسی دین کے سائے میں پلی ہے کہ جس کا امریکہ جیسی سپر پاور کے پاس توڑ نہیں ہے ابھی تک. ڈرونز کی ٹیکنالوجی ہے ان کے, نانو ٹیکنالوجی کے اندر آپ ذرا ریسرچ کر کے دیکھیں ایران کہاں پہنچ چکا ہے. نانو ٹیکنالوجی کے اندر انہوں نے کام کیا. اور اس کے علاوہ آپ فہرست نکالیں, ایک کتاب چھپی ہے, اس کا میرا خیال میں اردو ترجمہ ہو گیا ہے, اس کی 2 جلدیں آ چکی ہیں. حتماً اس کو آپ منگوائیں اور اس کو پڑھیں. اب اے آئی آ بھی گیا, اب لینگویج بیریئر بھی ختم ہو گیا ہے. اب بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فارسی نہیں آتی, عربی نہیں آتی, تو آپ اس کو اٹھائیں, اے آئی ٹیکنالوجی کو دیں, آپ کو وہ پوری کتاب جو ہے آپ ہی کی زبان میں بیان کر دے گا. آپ کے لیے ویڈیو بنا دے گا, آپ کے لیے آڈیو بنا دے گا, آپ کے لیے ٹیکسٹ فراہم کر دے گا. آپ اس کتاب کو دے دیں اور سوالات پوچھتے رہیں تو آپ کو اسی کے مطابق جواب دیتے رہیں. لینگویج بیریئر ختم ہو گیا ہے. اس میں انہوں نے سائنس ٹیکنالوجی کے اندر کتنی ترقی ایران نے کی ہے, تمام معتبر ویب سائٹس کے حوالوں کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے. اس کو کہا جاتا ہے سعود 40 سالے, 40 سال کی محنت, 40 سال کی ترقی کی کتاب کا نام ہے. اس میں یہ چیز بیان ہو گیا. تو آپ دیکھیں پوری دنیا, چائنا کو لے لیں, روس کو لے لیں, امریکہ کو لے لیں, درست ہے یہ 3 بڑی طاقتیں ہیں. ان ساروں کا ایک مشترکہ نقطہ ہے, وہ یہ کہ دین سیاست کے اندر نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر سیاست میں دین آیا ترقی نہیں کر پائیں گے. دین کو ٹیکنالوجی اور سائنس کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں رہتی, ان کی دین کا کوئی سروکار نہیں ہے اس کے ساتھ. اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو دین کو آپ کو سائیڈ پہ رکھنا پڑے گا. لیکن ایران نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ دین کے سائے میں ہم ترقی بھی کر سکتے ہیں اور دنیاوی ترقی کر سکتے ہیں. 30 سائنٹسٹ کو 2 دنوں کے اندر شہید کر دینا ایرانیوں کے, ان کی شہادت نے خبر دی ہے کہ دین سائنس کا مخالف نہیں ہے بلکہ سائنس کا محافظ بھی ہے اور سائنس کے ذریعے قوم کو ترقی بھی دیتا ہے. اگر دین اور سائنس کا تعلق نہ ہوتا تو یہ 30 سائنٹسٹ کو شہید کرنے کے لیے نہ آتا.
اچھا پھر چہرے سے نقاب بھی ہٹ رہا ہے. وہ جو کہتے ہیں ہم علم دوست ہیں, علم سے محبت کرنے والے ہیں, ہم علم کو سپورٹ کرنے والے ہیں, یہ کیسے افراد ہیں کہ جن کا تعلق نہیں ہے سیاست سے, ان کا کام ہے فقط سائنس کے اندر ترقی کرنا اور اس کے بارے میں نظریات دینا اور اپنے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا, ان کو آپ شہید کر رہے ہیں گھروں میں جا کے. تو ایک بڑی فکر کہ جس نے آپ یوں کہہ لیں کہ پوری بشریت کی آنکھ کھولی ہے اور ہر ایک کے لوگوں کے ذہن میں یہ مسئلہ اب کھٹک رہا ہے, یہ لوگ کبھی بھی ایسی قوم کو اوپر آنے نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو ایک پلر ہے ان کی سوچ کا, وہ ٹوٹ رہا ہے. یہ دین سے دور رکھنا چاہتے ہیں, لیکن دین کے سائے میں ترقی ہو رہی ہے تو لوگ کہتے نہیں ہیں کہ دیکھو تم کہہ رہے ہو دین جو ہے وہ سائنس سے دور کرتا ہے, دین جو ہے وہ ترقی سے دور کرتا ہے, بیکورڈ بنا دیتا ہے, انسان کو دقیانوسی سوچ کا مالک بنا دیتا ہے. یہ تو سارے سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں, ماہرین پیدا ہو رہے ہیں. ابھی تو آپ کو پتہ نہیں ہے ایران جو ہے آئی ٹی کے اندر کتنا ماہر ہے. ان کا جو گروہ حنظلہ ہے وہ کس طریقے سے ان کی ٹیکنالوجی کو ہیک کرتا ہے اور پھر اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے, وہ اس کی داستان کبھی سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ ایک سوچ ختم ہوئی ہے. دشمن کو پتہ ہے کہ اگر یہ سوچ اپنی جگہ باقی رہی تو ہم یونیورسٹیوں کے اندر جو جوانوں کو پڑھا رہے ہیں, ہم نے جو سرمایہ لگایا ہے, آج تک جوانوں کا جو ذہن بنایا ہے دین کے خلاف, وہ ختم ہو رہا ہے, عمل کے اعتبار سے ختم ہو رہا ہے. یہ سب سے بڑا کانٹا اس اعتبار سے بنتا ہے. دوسرا, اس وقت پوری دنیا پر جو کیپٹلزم جو ہے وہ حاکم ہے اور لبرلزم کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں. کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے. آپ کے تمام سکول کا جو نصاب ہے وہ سارا آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سوشیالوجی ہے, سائیکالوجی ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, جتنے بھی یہ علوم پائے جاتے ہیں, ان کا تعلق انسان کی فکر سے ہے, انسان کے دین کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اچھا خاصا کردار ہے. مثلا اس کی مثال دیتا ہوں چھوٹی سی تاکہ میں مطلب سمجھا سکوں اور آگے بڑھوں. اس وقت آپ کا جو اکنامک سسٹم ہے وہ کس انسان کے لیے بنا ہے؟ ایک ایسے انسان کے لیے کہ جو فقط اس مٹیریل باڈی کے اندر خلاصہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ انسان کے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, یہ بدن مادی, یہ انسان ہے. اس انسان کی نہ تو ایک الگ حقیقت ہے جو کہ روح کے نام کی ہے, جو امٹیریل ہے, اور نہ ہی اس دنیا کے بعد کوئی اور دنیا آنی ہے, فقط یہی دنیا ہے. اب ایسا انسان, اس کے لیے اگر آپ سسٹم بنائیں گے, آپ کا اکنامک سسٹم آپ کے اکنامک سسٹم کے اصول کچھ اور ہوں گے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ ایک ایسے انسان کے لیے اکنامک سسٹم بنائیں کہ جو فقط مادی نیڈز نہیں رکھتا, اس کی کچھ نیڈز معنوی اور اسپرچولیٹی سے مربوط بھی ہیں, جو اس کی حقیقت ہے اس کو بھی تأمین کرنا ہے, اور پھر یہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے, اور یہ دنیا اتنا زیادہ گہرا تعلق رکھتی ہے بعد والی دنیا کے ساتھ کہ دین کہتا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اتنا ریلیشن جب گہرا ہے تو آپ کا اکنامک سسٹم فقط روٹی, کپڑا اور مکان کا فارمولا نہیں دے گا. آپ کا اکنامک سسٹم پھر ایک ایسا ماحول فراہم کرے گا جس میں جوان اپنی مادی نیڈز کو پورا کرے گا اس طرح کہ اس کی معنویت کے اندر فرق نہیں آئے گا. تو اسلامک سسٹم جب آپ بنائیں گے, کس چیز کو مد نظر رکھیں گے؟ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ بھیجتے ہیں, قرآن پڑھاتے ہیں, مولانا کے پاس بھیجتے ہیں, مدرسے کی تعلیم دلوا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, قرآن بھی پڑھ رہا ہے, تفسیر بھی پڑھ رہا ہے, لیکن جب وہ اکنامک سسٹم پڑھ کے آتا ہے تو اپنی لاشعوری کے اندر اس بات کو مانے ہوئے ہے کہ انسان فقط یہی ہے, اور اس اگر اگلی دنیا ہے بھی صحیح تو اس دنیا کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ وہ اپنے اسلامی اور مذہبی عقیدوں سے دور ہو جاتا ہے. اب دیکھیں, دو پیرالل سسٹم بنتے ہیں یہاں پر. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی داڑھی بڑھا لیں, آپ نماز شب پڑھتے رہیں, نمازیں پڑھتے رہیں, مجلسوں کے اندر شریک ہوتے رہیں,
اپنے بچوں کو دیندار بناتے رہیں. آپ کا میرا وظیفہ ادا ہو گیا ہے, بس اب میں نے اسلام کے اوپر عمل کر لیا, خدا مجھے سرخرو کر دے گا, میں کل جنت میں چلا جاؤں گا, میں اہل بیت کے سامنے ان کے جوار کے اندر جو ہے وہ خدا انشاءاللہ اجر دے ہم سب کو جوار معصومین کا, اور ہم جو ہے وہ اس بات کا توقع رکھیں. لیکن آپ جس علم کے اندر اس کو بٹھائے ہوئے ہیں وہ ساری کی ساری مسموم اور زہر آلود ہے, اس اعتبار سے کہ وہ انسان مادی کے اوپر فوکس کر رہی ہے. تو کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں, دیندار بنا کے رکھے ہوئے ہیں؟ دین فقط ظاہری آداب کا نام تھوڑا ہے. ایران نے یہ کام کیا ہے اور کر رہا ہے. ایران اس وقت ایجوکیشن کے اندر ڈاکومنٹیشن کر چکا ہے. ایران اس وقت اسلامک اکنامکس کی پورے فارمولے تیار کر کے سسٹم بنانے کے قریب آ چکا ہے. ہیومینٹیز جو کہ معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں علوم, جن کا میں ابھی نام لے رہا تھا, میں نے ایک جگہ پہ اس کے اوپر لیکچر دیے, فقط ایک اشارہ, باتوں سے بات آ رہی ہے آگے. رہبر کی اس شہادت کے ممکن ہے کہ ہماری یہ بات لوگوں تک پہنچے اور اس طریقے سے سوچنا شروع کریں. یقین جانیں ہمارے انٹلیکچوئل لوگ بھی اس بات کو اس نہیں سن رہے. گجرانوالہ میں میں نے وکلاء میں لیکچر دیا اور یہی باتیں میں نے ان کو ایک اور انداز میں بیان کی ہیں. یقین مانے کوئی ایک بندہ نہیں تھا جس نے کہا کہ ہمیں اس طرح کی سوچ ہے. ہم بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ملت تشیع مہدویت کے لیے تیار ہو رہی ہے. ہم بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم نے مہدوی معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم بھی یہ معاشرے کے اندر یہ شعار دیتے ہیں کہ ملت تشیع وہ واحد قوم ہے کہ جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا جانتی ہے. شعار دیتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے سے مراد کیا ہے. مہدوی معاشرے کی تیاری یہ نہیں ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی بن کر نماز شب پڑھ کے قرآن کو اپنی تلاوت کا حصہ بنا کر, زندگی کا حصہ بنا کر میں کہوں میں اپنے آپ کو تیار کر چکا ہوں, میرا گھر آمادہ اور تیار ہے, میری فیملی تیار ہو رہی ہے مہدوی معاشرے کے لیے. وہ ایک حصہ ہے, ضروری ہے, حتمی ہے, لیکن کافی نہیں ہے. اصل مہدوی معاشرے کی تیاری یہ ہے کہ آپ کا سسٹم اسلامک ہو, آپ کی نیشن اسلامی ہو. نیشن بنتی کیسے ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا. نیشن بنتی کیسے ہے؟ نیشن کو بنانے کے اندر جن علوم کا کردار ہے, ہمارے ذہن میں آرٹس کے مضامین کو عنوان دے کر متنفر کر کے اسے دور کر دیا گیا ہے. آج آپ کا بچہ سائنس میں جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا انسان ہے, یا آرٹس میں جائے کس کو ترجیح دیں گے؟ سائنس نیشن نہیں بناتی ہے, بنے ہوئے سسٹم کو خوبصورت کرتی ہے. قومیں جس چیز سے بن کر ابھر کر سامنے آتی ہیں ان علوم کا نام ہیومینٹیز ہے. وہ آپ کا اکنامک ہے, وہ آپ کی پولیٹیکل سائنس ہے, وہ آپ کی سوشیالوجی ہے, وہ آپ کی سائیکالوجی ہے. آرٹس کا نام دے کے متنفر کیا ہوا ہے. اچھا, آرٹس کا اسٹوڈنٹ بن کر بھی انسان سر چھپا رہا ہوتا ہے. آپ کیا بتائیں اس کو, کیا پڑھ رہے ہیں اس میں؟ اصل علم ہی ہیومینٹیز ہیں, آرٹس ہیں. دیکھیں کس طریقے سے کام کیا گیا ذہنوں کے اوپر. ہمارا جوان, ہمارا بوڑھا, ہمارا باپ, ہماری ماں, ہماری بہن, ہمارا بھائی, ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ زندگی کی میری آرزو ہے کہ میں ٹیکنالوجی کے اندر, سائنس کے اندر ماہر بنوں. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں ماہر اقتصادیات بنوں, کوئی یہ نہیں سوچتا میں ماہر ایجوکیشن بنوں, کوئی یہ نہیں سوچتا میں ماہر سیاست بنوں. ہم کہتے ہیں سیاست اچھی نہیں نکلتی, سیاست دان اچھے نہیں آتے. پولیٹیکل سائنس جب آپ صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو زندگی بھر آپ نماز شب پڑھ کے دعائیں کرتے رہیں, آپ کو یہی سیاست دان ملیں گے جو مل رہے ہیں. مگر یہ کہ آپ اسلامک پولیٹیکل سسٹم کے اوپر کام کر کے اس کو نصاب کا حصہ بنا کر تب آپ اچھے سائنسدان, اپنے سیاست دان نکال سکتے ہیں, تب بن سکتے ہیں. نیشن ایسے بنتے ہیں, قومیں ایسے بنتی ہیں. قومیں مستقل ان علوم کی بنیاد پر ہوتی ہیں. آپ کے ان علوم میں جب تک اسلام نہیں آئے گا کوئی قوم اسلامی اپنے آپ کو کہلا نہیں سکتی ہے صحیح معنی کے اندر, اور وہ کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی, وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی ہے. چاہے جتنا مرضی ہے وہ شعار دیتے رہے ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. استقلال کا معنی یعنی قوم میں استقلالیت کا معنی یہ ہے کہ جن بنیادوں پر قوم کھڑی ہوتی ہے وہ مستقل ہونی چاہیے.
ہماری بنیادیں دوسروں کی بنائی ہوئی ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں اس بلب کو لگانے میں مستقل ہوں, میں کسی کی بات نہیں مانوں گا, میں چاہوں تو بلب لگاؤں, چاہوں تو بلب نہ لگاؤں, کوئی مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. جھگڑا سارا اس کے اوپر چل رہا ہے, لیکن جو بنیاد ہے وہ آپ کی نہیں ہے, تو آپ کیسے مستقل بنیں گے؟ ایران نے یہ کام کیا, اور رہبر معظم نے اپنی اس رہبریت کے اندر سب سے بڑا جو کام کیا ہے وہ یہ کام کیا ہے. اپنے جوان پیدا کیے, اپنے مفکر پیدا کیے, اپنے فقہا پیدا کیے, ان کو سوچیں دی, ان کو جہد دی, ان کو وسائل دیے, اپنی قوم کو متوجہ کیا کہ یہ آرٹس کے نام پر ان علوم سے دور مت ہو. آج فقہا جدید فقہی مسائل کے نام پہ جو کام کر رہے ہیں وہ اتنا بہترین ہے کہ اگر آپ جیسے جوان بزرگ کے جو اس دنیا کے ماہر ہیں, اگر اپنی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنی زبان میں اس کو بیان کر دے, دنیا کے مفکر پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کیا فکر لے کر آ گئے ہیں آپ. رہبر معظم کے افکار ابھی توجہ دنیا نے ابھی کی ہے, پہلے بھی توجہ تھی, لیکن شہادت نے جتنا ابھارا ہے شخصیت کو, اب رہبر کے نام پر جو کتاب آئے گی دنیا پڑھے گی, ان کو پتا چلے گا کہ رہبر نے قوم بننے کے پروسیس کون سے ذکر کیے ہیں اور ایران کو کیسے بلڈ کیا ہے اس کے اوپر. دشمن کو پتا ہے, یہ ہمیں نہیں پتا, دشمن کو پتا ہے. دشمن نے دیکھا کہ اگر یہ ایران اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے ہر میدان کے اندر, تو ہماری سامراجیت تو ختم ہو جائے گی. آپ چاہے اپنے بچوں کو یونیورسٹی کے اندر یورپ میں بھی بھیج دیں گے اور یہ اس کو پڑھاتے رہیں گے کہ دین کبھی بھی ترقی کا موجب نہیں بنتا, دین قوم کو پیچھے لے جاتی ہے, دین سے دور ہو جاؤ, وہ ایران کی مثال لے کر آتا. اور آئے گا وہ دن کہ جب یورپ کا انسان انگلی اٹھا کے کہے گا کہ تم ہمیں دین سے دور کر رہے ہو, دیکھو دین کے سائے میں وہ زیادہ بہتر کام کر رہا ہے. ایک اور بات جو بار بار ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوال آ رہا ہے, میں اس تناظر میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اسٹریٹجک حوالے سے کیا ہونا چاہیے اس پہ بھی بات نہیں ہے, میں فقط یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دین کے سائے میں سائنس ترقی کرے تو اس کے اندر اخلاقیات کتنی ہوں گی, وہ سگر بیان کرنا چاہتا ہوں. فقط یہ اس کے اوپر توجہ کریں. دنیا آج یہ سوال کر رہی ہے ایران سے کہ تم نے ایٹم بم کیوں نہیں بنایا, ہے یا نہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے. ابھی شہادت کے بعد اور زیادہ یہ سوال ہوا ہے کہ ایٹم بم ہوتا تو شاید حملہ نہ ہوتا. ایک رائے ہے, نظریہ ہے, ہوتا یا نہ ہوتا ہو تو اس وقت پتہ چلتا جب ہوتا. لیکن رہبر معظم سپریم لیڈر ہیں, دین کے ایک بڑے راہبر ہیں, ان کے سائے میں یہ سائنس جو ہے ترقی کر رہی ہے, سائنس کے ذریعے جو ہے قوم ترقی کر رہی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں, دین کے اصول بتا رہے ہیں کہ وہ اسلحہ کے جو جینوسائیڈ کے لیے ہو, جس کے اندر آپ عام عوام اور مجرم کے درمیان تمیز نہ کر سکتے ہوں, اس اسلحے کو خود بنانا ہی حرام ہے. استعمال کی بات تو بعد ہے. کیوں ایسا اسلحہ بنایا جائے کہ جس کے ذریعے آپ اگر استعمال کریں تو وہاں نقصان ہو, اور اتنا نقصان ہو کہ جس میں بے گناہ زیادہ مارا جائیں, جینوسائیڈ ہو اس کے اندر. رہبر نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا, فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے. یہ ہے وہ اخلاقیات دین کی بنیاد پر کہ سائنس کے دین کے سائے میں اگر سائنس پلے تو کس طریقے سے اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں. اور جتنے سائنٹسٹ تھے جو شہید ہو چکے ہیں, ان کے انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں, آپ انٹرنیٹ پہ جا کے چیک کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رہبر معظم ہمیں اعلان کر دیں, بتا دیں کہ ہم نے ایٹم بم بنانا ہے, ہمیں چند ہفتے درکار ہیں. یہ وہ سائنٹسٹ جو کہ نیوکلیر پاور کے اندر اپنا کردار نبھا کے شہید ہوئے ہیں, ان کے بیان ابھی بھی نیٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. یہ ہے اخلاق جو دین سکھاتا ہے, اور سائنس کے اخلاقیات, سیاست کی اخلاقیات, سماجی اخلاقیات دین کے سائے میں پتہ چلتی ہے. اگر دین سے ہٹ کر سائنس اگر ترقی کرتی ہے تو آپ کو کبھی ہیرو
کیا ہے وہ ہیروشیما ناگاساکی نظر آئے گا، کبھی آپ کو غزہ کے اندر جینوسائیڈ نظر آئے گی، کبھی آپ کو افغانستان کے اندر جو ہے وہ قتل عام نظر آئے گا، کبھی عراق کے اندر گردنیں کاٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جتنا بھی اسلحات اور ٹیکنالوجی اور سائنس کے اندر ترقی ہو رہی ہے وہ اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ابھی یہ اے آئی جو وجود میں آئی ہے، آپ اس کے برے اثرات آئندہ دنوں میں دیکھیں گے، چونکہ دین اوپر نہیں ہے، خدا کا امر اوپر حاکم نہیں ہے، اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب آہستہ آہستہ اس کو پھر کیسے غلط یوز کیا جا رہا ہے آپ کو پتہ چلے گا۔ مثلا ایک چیز جو یوز ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے آئی کے ذریعے ہی ساری قتل و غارت ہو رہی ہے، یعنی وہ انٹرنیشنل لاز کا خیال نہ رکھتے ہوئے اس اے آئی جس نے بشر نے ترقی کر کے فخر کر رہا ہے، آج فخر کر رہا ہے کہ ہم اس لیول تک ترقی کر چکے ہیں۔ دیکھیں ہم دین سے دور ہوئے تو ہم نے اے آئی بنا دی ہے، خوب دین سے دور ہو کر اے آئی بنا دی ہے، لیکن اسی اے آئی کے ذریعے ہی دین سے دور انسان بے گناہوں کو مار رہے ہیں، بے گناہوں کے لیے جو ہے پلاننگ کر رہے ہیں اسی اے آئی کے ذریعے۔ کیا فائدہ اس ترقی کا کہ جو جینوسائیڈ کے لیے استعمال ہو، لیکن جب یہ دین کے سائے میں ترقی کرے تو یہ جینوسائیڈ کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ آج رہبر نے اپنا فتویٰ نہ بدل کے دنیا کو کم از کم یہ بتایا ہے کہ یہ جو اخلاقیات ہیں دین کی وہ باقی رکھنا ضروری ہیں، چاہے اس سے ہمیں نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ یہ اصل باقی نظر آئے گی وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، ایک نظریہ یہ موجود ہے اسٹریٹجک دنیا کے اندر کہ بم بنانا اس وقت حفاظت کا ایک ذریعہ استعمال نہ بھی کریں، خوب وہ ایک الگ جہت سے ہے۔ اس میں فقہ کے اندر حکم ثانوی کا ایک باب کھلا ہوا ہے، اجتہاد کے باب میں حکم ثانوی۔ مثال کے طور پہ اگر سور کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن انسان مجبور ہو جائے ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں اس کو غذا نہ مل رہی ہو، اس کا جان بچتی تب ہے کہ جب حرام گوشت وہ جان کھائے، اور کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے، تو وہاں پر حکم ثانوی کا عنوان ہے دین میں کہ اتنا کھاؤ کہ جتنا تمہاری جان بچ جائے، یہ جائز ہے تمہارے لیے۔ تو یہ حکم ثانوی کا باب ہے۔ اب حکم ثانوی کے اندر حکم بدل جائے نہ بدلے وہ بعد کی بات ہے، لیکن آپ کو اصل بیان کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور رہبر کیوں ڈٹے رہے ہیں اس کے اوپر، چونکہ دین کے سائے میں سائنس نے ترقی کرنی ہے اور اس اخلاقیات کے اوپر جان دینی ہے۔ کیوں علی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ یہ عدالت کے شہید ہیں؟ لوگ بھی کہتے تھے مولا علی کو معاویہ کے اوپر اتنا سختی کرنا چھوڑ دیں، اگر یہ آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کو حکومت کرنے دے گا، فتنے کرنے نہیں دے گا، تو بہتری آ جائے گی، حکومت مضبوط ہو جائے گی۔ آپ کی حکومت ابھی بنی نہیں ہے اور آپ معاویہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو امام نے کیا جواب دیا تھا کہ میں معاویہ جو کہ سامراجیت کا ایک بت بن چکا ہے اور ایک پلر بن چکا ہے، میں اس کے خلاف پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اگرچہ بعض سولجرز جو تھے علی علیہ السلام کے اس میں تسامح کرتے تھے، پتا تھا مولا علی کو یہ غلط ہے، لیکن چونکہ اس کی حالت ابھی واضح نہیں ہوئی تھی یا مثلا جو ہے لوگوں کو ان کے بارے میں اتنا نہیں پتا تھا، تو مولا علی جلدی معزول نہیں کرتے تھے، لیکن معاویہ کو معاف نہیں کیا، حکومت میں آتے ہی معزول کیا۔ یہ کچھ قانون اور اصل ہوتی ہیں جو دین ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم چونکہ مکمل دینی سوچ نہیں رکھتے ہوتے ہیں، سیاست دنیاوی کا اثر بھی ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، تو ایسے رہنماؤں کے فیصلے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ مثلا رہبر معظم میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ باتیں جو ہم یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں اس کو اس تناظر میں بھی ذرا سوچیں۔ آخری بات کروں، بس بات ختم۔ مثلا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایٹم بم اگر ہوتا تو امریکہ حملہ نہ کرتا۔ ہم کون ہیں؟ مثلا آپ اپنی زندگی کو ذرا دیکھیں، میں اپنی زندگی کو ذرا دیکھتا ہوں، ابھی چند منٹ کے اندر ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ مثلا میں دنیاوی تعلیم میری جو ہے ایک حد تک، پھر اس کے بعد دینی تعلیم، کچھ سماجی تجربات۔ میرا تجربہ نہ سیاست کا ہے، میرا تجربہ نہ ملٹری کا ہے، میرا تجربہ نہ مدیریت کا ہے، مینجمنٹ کا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر تجربہ پایا بھی جاتا ہے تو میں گھر کا سربراہ ہوں۔ اس سے بڑھ کر اگر میرے اوپر کوئی تجربہ موجود ہے، میں مسجد کا کسی کا
مدیر بن گیا ہوں، یا اس سے زیادہ ہوا مجھے محلے والوں نے پنچایت میں ایک وہ بڑا بنا دیا، ان کے فیصلے کرتا ہوں، اس سے زیادہ تو آپ کو نہیں ملے گا بندہ۔ یہ بندہ بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہے کہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے، ایٹم بم جو ہے اگر ہو تو یہ ایک قوم کی حفاظت کر سکتا ہے۔ کیا وہ بندہ رہبر معظم جنہوں نے 15 سال سے زیادہ عرصہ امام خمینی کے انقلاب میں مؤثر کردار ادا کیا، شاہ جیسی حکومت کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، پھر اس کے بعد 8 سال وہ صدر رہ کر تمام دنیا کے قوانین سے واقف بھی رہے، یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ اگر حکومت میں ہوتے تو حکومت کی پیچیدگیوں کو جانتے، چونکہ یہ ڈائریکٹ مولوی پن سے رہبر بن گئے ہیں لہٰذا ان کو یہ پیچیدگیاں نہیں پتا، نہ 8 سال صدر بھی رہے، درست ہے، صدر بننے کے بعد 36 سال تک رہبر بھی رہے، دنیا کے بڑے بڑے لوگ ملتے رہے، دنیا کی بڑی بڑی پالیسیاں ان کے ہمارے سامنے تو جو رازدار پالیسیاں ہوتی ہیں، راز والی پالیسیاں ہوتی ہیں، وہ تو ہم تک پہنچتی نہیں ہیں، بعد میں پہنچتی ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے پاس تو انٹیلیجنس کی اتنی زیادہ بھرمار ہوتی ہے کہ ان کو تو ہر چیز کا علم ہو جاتا ہے، کتنی انٹیلیجنس جو ہے وہ پاور ہوتی ہے، ان کو استفادہ کرتے ہیں یہ۔ ہمیں یہاں بیٹھ کر سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایٹم بم اگر ہوتا تو یہ حفاظت میں ہوتے، اتنا تجربہ رکھنے والی شخصیت کیا اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انسان یہ سوچے اس طریقے سے، پھر بھی کیوں اپنی آخری دم تک انہوں نے فتویٰ تبدیل نہیں کیا؟ حالانکہ سائنسدان جو ان کے سائے میں پلے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرمان کی دیر ہے، ایٹم بم بنا کے دکھائیں گے ہم دنیا کو۔ کیوں؟ سوچ سمجھ جانا چاہیے ہمیں کہ اتنا بڑا لیڈر، اتنی بڑی بصیرت کا مالک، اتنا زیادہ نالج رکھنے والا اگر اپنا فتویٰ نہیں بدل رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے۔ وہ کیا راز ہے؟ وہ ایک اشارہ فقط آپ کو کیا ہے کہ کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں کہ جو ہر میدان کے اندر جو ہے وہ رکھنی پڑتی ہیں، دین بتاتا ہے ان اخلاقیات کو۔ سائنس کی اخلاقیات، ایک اخلاقیات یہ ہے کہ ایسی چیز کو بننے ہی نہ دو کہ جو غلط اور صحیح کی تمیز مکمل ختم کر دے۔ مثلا چاقو کے اندر بھی غلط اور صحیح کی تمیز غلط ہو سکتی ہے، لیکن آپ چوائس کر سکتے ہیں۔ ایٹم بم میں چوائس کر سکتے ہیں آپ؟ مثلا میں ایٹم بم ایسی جگہ پہ پھینکوں جہاں پہ فقط مجرم مرے، نہیں ہو سکتا، یا مثلا کم سے کم ہو، ٹھیک ہے، لیکن بم، ایٹم بم تو ایسے پھینکنا ہے آپ نے تو اس نے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر ہے وہ، مثلا بعض جو ہے وہ تقریباً، یعنی تو یہ دینی اخلاق ہے جو مجبور کرتا ہے ایک الہی رہبر کو کہ وہ ان کی پاسداری کرے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوبارہ میرے ذہن میں آئی، اور میں یہ بعض اوقات کہتے ہیں خطیبوں کی یہ بات جو ہے آخری بات جو ہے وہ 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں خطیب نہیں ہوں، لیکن ایک بات آ گئی ہے ذہن میں تو اس کو بس آخری ہی کلام قرار دیتے ہیں۔ سقراط ایک فلسفی، آپ نے نام سنا ہوگا، جو شغف رکھتے ہیں ان علوم کے ساتھ جانتے ہوں گے۔ سقراط کو قید میں رکھا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ اب کیا وجہ تھی اس کو چھوڑتے ہیں، ابھی بات لمبی پھر ہو جائے گی، آخری بات پھر گھنٹے پہ محیط ہوگی۔ سقراط کو پھانسی کا حکم ہوا، اور اس وقت جو پھانسی یعنی سزائے موت ہوتی تھی وہ زہر کا پیالہ پینا پڑتا تھا اس میں۔ اور سقراط کے جو شاگرد تھے وہ سماجی طور پر مؤثر بھی تھے، لیکن ان کا اتنا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنے استاد کو جیل سے آزاد کروا سکیں آفیشلی طور پر، اتنا تاثیر ان کی نہیں تھی، لیکن ایک مؤثر افراد تھے سقراط کے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سقراط کی سزائے موت کا دن قریب آ رہا ہے اور یہ ایک اتنا بڑا شخص اس دنیا سے چلا جائے گا، انہوں نے کہا اچھا بادشاہ بھی کوئی کیا ہے، ظالم ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ مثلا بادشاہ ٹھیک تھا، اس نے سزا کی ہوئی تھی، اس نے جو ہے وہ گناہ کیا ہوا تھا، اس کی سزا بھگت رہا تھا، نہ بے گناہ بھی تھا، وہ بھی جابر تھا۔ شاگردوں نے آگے مشورہ یہ دیا اور جیل والوں سے بات کر لی تھی، چونکہ مؤثر تھے وہ، کہ ہم سقراط کو بھگاتے ہیں، اور بھاگنا بنتا بھی ہے، درست ہے، یعنی بے گناہ بھی ہو، بادشاہ بھی ظالم ہو،
درست ہے، اور بڑی شخصیت بھی ہو کہ جو آج تک بشریت پر مؤثر ہے. سقراط کا زمانہ آپ پڑھیں، 3000 سال سے بھی شاید زیادہ عرصہ بنتا ہے یہ، وہ ابھی تک مؤثر ہے. اگر اور زندہ رہ جاتا تو کتنی تاثیر ہوتی اس کی. شاگردوں نے کہا آپ بھاگتے ہیں آج رات کو، سقراط نے کہا نہیں، جو درس میں بشریت کو دیتا آ رہا ہوں آج اس کے خلاف عمل کروں. مرنا تو قبول ہے لیکن قانون کی خلاف ورزی قبول. آپشن تھا اس کے پاس. یہ اخلاق ہوتا ہے. بعض چیزیں انسان کو اخلاق مجبور کرتا ہے کہ نہ کرے. دنیا کی سیاست کہتی ہے کہ رون دو اس کو، وہ انڈیویجویلٹی ہوتی ہے. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. انڈیویجویلٹی جو ہے وہ انسان کو کہتی ہے کہ اخلاق رون دو جب تک تمہارے فائدے میں نہیں ہے. لیکن جب نیشن کے لیول پہ دیکھا جائے، جب ایک سماج کے لیول پہ دیکھا جائے، جب ایک ریاست کے مقام پہ دیکھا جائے، تو اس وقت اخلاق کے اوپر عمل ضروری ہوتا ہے. رہبر وہ چیزیں دیکھ رہے تھے، ان کی نظر میں یہ چیزیں تھیں، ہماری نظر میں وہ چیزیں نہیں ہیں. بہرحال میں اپنی بات کو یہیں پہ اختتام کرتا ہوں کیونکہ باتوں سے بات پھر نکلے گی، پھر لمبا ہو جائے گا اور آذان بھی قریب ہو گیا. صلوات بر محمد و آل محمد. خوب، اگر پوچھنا چاہیں تو حاضر ہوں، ورنہ پھر نماز کا ٹائم. ایک شعر ہے کہ گھر تہران ہو اسلام کا جلوہ عالم مشرق. جی بالکل ایسے ہی ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے. متاسفانہ ہمارا منبر، ہمارا محراب، ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہماری نجی محفلیں، ہمارا ماہرین کے انتخاب میں معیار نہیں ہے، توجہ بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی.